دوحہ میں ایک ہوائی حملے نے پورے مڈل ایسٹ میں ہلچل مچا دی ہے، لیکن یہ صرف ایک حملہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی چنگاری ہے جو قطر، اسرائیل اور شاید پورے خطے کو ایک بہت بڑے بحران کی طرف ڈھکیل سکتی ہے۔ چلیے اس پورے معاملے کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صرف یہ ایک عدد دیکھیے، 6۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک ایسے حملے میں ہونے والی انسانی نقصان کی کہانی ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس ایک حملے نے پورے خطے میں تشویش کی ایک لہر دوہرا دی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ حملہ کیا کس نے؟ جواب اسرائیل۔ لیکن جو اصل حیران کر دینے والی بات ہے وہ ہے اس کی جگہ۔ یہ حملہ قطر کے اندر کیا گیا۔ صرف یہ ایک حقیقت اس پورے واقعے کو انتہائی سنگین بنا دیتی ہے۔ تو چلیے شروعات سے شروع کرتے ہیں۔ دوحہ میں ہونے والا یہ حملہ، یہ وہ چنگاری تھی جس نے اس پورے بحران کو بھڑکا دیا۔ تاریخ تھی 9 ستمبر 2025۔ آخر اس دن ہوا کیا تھا؟ دوحہ کی ایک ریزیڈینشل بلڈنگ پر جو حملہ ہوا اس میں کل 6 لوگوں کی جان گئی، لیکن مرنے والوں کی پہچان اس کہانی کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ ان میں 5 حماس کے ارکان تھے، لیکن ایک قطری سیکیورٹی آفیسر بھی شامل تھا۔ تو اتنی بڑی کارروائی کے لیے اسرائیل نے کیا جواز پیش کیا؟ ان کا جو آفیشیل سٹینس تھا وہ یہ کہ ان کا مقصد حماس تنظیم کی ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنانا تھا۔ یہ وہ وجہ تھی جو انہوں نے قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی کے لیے دی۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم، سب سے دلچسپ پہلو پر، دی میڈیٹرز پیراڈاکس۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ حملہ اتنا بڑا معاملہ کیوں ہے، ہمیں قطر کی انتہائی نازک ڈپلومیٹک پوزیشن کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے، قطر کا کردار ایک طرح سے رسی پر چلنے جیسا ہے۔ ایک طرف وہ حماس کے سیاسی دفتر کی میزبانی کرتا ہے اور غزہ کو مالی امداد بھی دیتا ہے، اور دوسری طرف وہی قطر اسرائیل کے ساتھ مذاکرات میں ایک اہم ثالث ہے، اور اسرائیل بھی ماضی میں اس کردار کو برداشت کرتا آیا ہے۔ اور بالکل اسی وجہ سے قطری وزیر اعظم کا یہ بیان بہت اہم ہے کہ قطر کی اسرائیل کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے ملک کی سرزمین پر ہوا جو اسرائیل کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہے، جس نے خود مختاری کی خلاف ورزی کے اس معاملے کو بالکل مرکز میں لا کھڑا کیا ہے۔ تو جیسے ہی اس حملے کی خبر پھیلی، پوری دنیا سے رد عمل آنا شروع ہو گیا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ عالمی برادری نے اس پر کیا کہا اور ڈپلومیٹک سطح پر کیا طوفان برپا ہوا۔ قطر کا رد عمل فوری اور بہت شدید تھا۔ انہوں نے اسے نہ صرف ایک لاپرواہ مجرمانہ حملہ کہا بلکہ سیدھا ریاستی دہشت گردی قرار دیا۔ یہ بالکل صاف تھا کہ وہ اسے اپنی سوورینٹی پر ایک براہ راست حملہ سمجھ رہے تھے۔ اور یہ آواز صرف قطر سے نہیں اٹھی، یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل نے بھی اس حملے کو خود مختاری کی صریح خلاف ورزی قرار دیا، جس سے عالمی سطح پر اس واقعے کی سنگینی اور بھی واضح ہو گئی۔ مذمت کی یہ لہر صرف قطر یا UN تک محدود نہیں رہی۔ پورے عرب اور مسلم دنیا میں شدید غصے کا اظہار کیا گیا، اور اب ایک اجتماعی خطۂ رد عمل کے لیے مشورات شروع ہو چکی ہیں۔ اب آتے ہیں اس تجزیے کے اصل حصے پر کہ آخر یہ معاملہ اتنا اہم کیوں ہے۔ اب ہم اس ایک واقعے کے دور دراز اور خطرناک اثرات کا جائزہ لیں گے جو پورے خطے میں پھیل رہے ہیں۔ دیکھیے، اس حملے کے اثرات ایک کے بعد ایک سامنے آ رہے ہیں، اور 4 بڑے خطرات بالکل واضح ہیں۔ پہلا، خود مختاری کا اصول خطرے میں ہے۔ اگر ایک ملک دوسرے ملک میں اس طرح کارروائی کر سکتا ہے تو پھر بین الاقوامی قوانین کا کیا ہوگا؟ دوسرا اور شاید سب سے اہم، ثالث کا کردار۔ اگر ثالث ہی محفوظ نہیں تو امن کے لیے بات چیت کون کروائے گا؟ تیسری بات، جنگ کے پھیلنے کا خطرہ، اور آخر میں سیز فائر کی نازک بات چیت جو اب تقریباً تباہ ہو چکی ہے۔ یہ حملہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ گلف میں بارڈر پار کارروائیوں کے لیے ایک انتہائی خطرناک مثال قائم کرتا ہے۔ اس نے مستقبل کے لیے کھیل کے سارے اصولوں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ امن مذاکرات پر اس کا اثر تو بالکل تباہ کن تھا۔ ذرا سوچئے، یہ حملہ ٹھیک اس وقت ہوا جب سیز فائر کے لیے بہت نازک بات چیت چل رہی تھی۔ اس ایک حملے سے دونوں طرف بچا کھچا اعتماد بھی ختم ہو گیا، اور اب دشمنی کا خاتمہ پہلے سے کہیں زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ آخر اس کا انجام کیا ہے؟ اب ہم ان اہم سوالات پر غور کریں گے جن کے جوابات اس تنازع کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ ایک بات تو طے ہے، مستقبل غیر یقینی ہے۔
سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال، کیا اس حملے کے بعد قطر ایک ثالث کے طور پر اپنے پرانے کردار کو تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائے گا؟ کیا وہ اپنی فورن پالیسی میں کوئی بنیادی تبدیلی لائے گا؟ دوسرا بڑا سوال، عالمی برادری کی طرف سے جو اتنی شدید مذمت ہوئی، کیا وہ صرف لفظوں تک محدود رہے گی یا یہ پابندیوں یا ڈپلومیٹک دباؤ جیسی کسی ٹھوس کارروائی میں تبدیل ہوگی؟ اور آخر میں سب سے بڑا اور شاید سب سے تکلیف دہ سوال، کیا یہ ایک حملہ امن کی تلاش کی تمام امیدوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا؟ اس سوال کا جواب ہی اس خطے کا مستقبل طے کرے گا۔